کیسے آپ شرح کریں؟ جب آخری حکم حرمت کا قرآن مجید جو سورہ مائدہ میں آیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، آخری حکم جس نے شراب کو رجس، عمل شیطان اور ازلام جیسے شرک کے برابر نجس قرار دے دیا، جوا، شراب اور شرکیہ اعمال شرک کے برابر ایک درجے پہ رکھ دیا لا کر اس کی پلیدی اور نجاست کو، اور کہا یہ رجس ہے، عمل شیطان ہے، فاجتنبوہ، اس سے رکو۔ یہ حکم حرام کا آ گیا، حرام کا حکم آ گیا۔ بعض لوگ آج ایسے بھی مفکر پیدا ہو گئے ہیں، چونکہ اب شراب کو بھی حلال کرنے کی تیاریاں ہیں نا شروع، اب شراب کے حلال کیے جانے کی بھی تیاریاں ہیں، اس کے لیے ذہن سازی ہو رہی ہے، اور نام نہاد ایسے مفکر جو شراب پیتے ہیں اور وہ راستہ نکالنا چاہتے ہیں معاذ اللہ، شریعت کے احکام کے نام پر شریعت کو بدنام کرنے کے لیے راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ جی قرآن میں تو شراب کو حرام کیا ہی نہیں گیا، یہ تو حدیثوں میں ذکر آیا ہے، اور حدیثوں میں تو بڑی اختلاف ہے، یہ تو 150 سال 300 سال بعد میں بنی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، سب شیطانی عمل۔ یہ تصور کی حدیثیں 150 سال بعد لکھی گئیں، یہ جہالت ہے، جھوٹ ہے، کذب ہے، تہمت ہے۔ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تو بخاری مسلم 200 سال 250 سال بعد میں کتابیں، پہلی حدیث کی کتابیں مرتب ہوئی، تو 200 سال تک تو حدیث نہیں تھی، اتنے میں تو بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ ایسا کہنے والا جاہل، دین پر تہمت لگانے والا بدتینت اور پلید فطرت شخص ہے، وہ دین کو بدنام کرنا چاہتا ہے، اسے الف بے جیم نہیں آتی دین کی، اسلام کی، اسے کیا خبر حدیث کب لکھی گئی؟ حدیث نبوی خود حضور علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے سامنے لکھی گئی۔ یہ ایک الگ مضمون ہے، میرے ذہن میں اب آیا، انشاءاللہ کسی وقت میں اس پر پورے خطاب ریکارڈ کرواؤں گا تاکہ پوری دنیا سنے۔ یہ کوئی 150-200 سال بعد میں نہیں لکھی گئی، حضور کے زمانے میں حضور کے حکم سے آپ کی مجلس میں لکھی گئی۔ صحابہ کرام کے پاس حدیث کے ذخیرے تھے، پھر صحابہ کرام نے حدیثیں لکھی، مجموعے بنائے، ذخیرے بنائے، صحیفے بنائے، پھر تابعین کے پاس تھی، پھر تبع تابعین کے پاس تھی، انبار تھا۔ صرف صحیح بخاری جسے غلطی سے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ پہلی کتاب ہے جو حدیث میں لکھی گئی، غلط ہے۔ صحیح بخاری کے لکھے جانے سے پہلے 150 کتابیں اور ذخیرے احادیث نبوی کے تحریر میں آ چکے تھے۔ کتنے؟ 150 ذخیرے تحریری، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد کے ادوار، امام بخاری سے پہلے صرف بخاری شریف سے پہلے 150 تحریری مسودے، ڈاکیومنٹس، بکس، کمپینڈیمز، ذخائر تحریر احادیث کے موجود تھے۔ یہ تدوین حدیث کے نام پر اور کتابت حدیث کے نام پر بعض جاہلوں نے امت کو گمراہ کیا ہے، ان کو الف بے جیم کی خبر نہیں ہے تاریخ، جو اٹھتا ہے وہ محقق ہے۔ اور یہ کہ قرآن میں شراب حرام نہیں ہوئی، میں نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھ دیا، اور یہ آپ کو قرآنک سائنس کا ہی پتہ نہیں ہے کہ حکم حرام کس طرح ہوتا ہے، صرف لفظ حرام سے حرام ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی درجنوں اصطلاحات ہیں، قرآنی الفاظ ہیں، یہ قرآنک سائنس آف لیجسلیشن الگ شے ہے۔ احکام تشریعی کہ قرآن سے احکام، کون کون سا حکم کس کس لفظ سے ثابت ہوتا ہے، فرض کس کس لفظ سے ثابت ہوتا ہے، حرام کس کس لفظ سے ثابت ہوتا ہے، حرمت کیسے ہوتی ہے، علت کیسے ہوتی ہے، مباح کیسے ہوتی ہے، امر کیا ہے، مندوب کیا ہے، مستحب کیا ہے، ایک ایک شرعی حکم کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، صرف لفظ حرام نہیں لیا جاتا۔ اگر آپ کو اتنا ہی پرابلم ہے کہ قرآن میں شراب کے لیے حرام کا لفظ نہیں آیا، حدیث میں آیا اور حدیث مشکوک ہے، اس لیے پھر ہم شراب کو کیوں منع کریں، یہ حرام قرآن نے نہیں کہی، تو مجھے بتائیں قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ کتا کھانا حرام ہے کہیں؟
قرآن نے کتے کو بھی حرام نہیں کیا، تو شراب کو اس دلیل کی بنیاد پر حلال سمجھنے والے کل سے کتا بھی کھایا کریں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ فرشتے کی فرشتے قرآن نے دی ہیں، یہ جانور حرام، یہ حرام، یہ حرام، کتا نے بیان کیا۔ اگر حدیث کے حرام کرنے سے آپ کو چڑ ہے، یہ حدیث کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے، تو گھر کل سے کھایا کرے کتا۔ اور بہت کچھ ہے، کتنا کچھ میں نے صرف ایک مثال دی، سبجیکٹ نہیں ہے نا کہ اس وقت میں آگے چلوں، صرف ذہن متوجہ کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ تو قرآن مجید نے تو شراب کو حرام کیا ہے۔ خیر، تو چونکہ 3 مختلف 4 مراحل میں حرمت کا حکم تدریجاً اترا، گریجویلٹی میں، ایک گریجول پروسیس میں، اس کے پیچھے اسباب تھے۔ شراب لوگوں کی عادت بھی تھی، علت بھی تھی، تجارت بھی تھی، اکانومی بھی تھی، بزنس بھی تھا، ٹریڈ بھی تھا، امپورٹ اور ایکسپورٹ بھی تھی۔ کوئی لوکل سا ایشو نہیں تھا کہ ایک ہی دن سے حرام کر دیتے، لوگوں کے بڑے گریجولی لوگوں کو اس عادت سے ہٹانا اور پاک رزق کی طرف لگانا۔ اسلام کی حکمت تھی کہ احکام جو سخت تھے ان کو گریجول پروسیس سے لائے، سود کو بھی گریجول پروسیس سے لائے، جہاد کا حکم بھی گریجولی لائے۔ یہ